السلام علیکم۔ حسین لا ایسوسی ایٹ میں خوش آمدید۔ یہاں ہم قانونی موضوعات کو آسان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر ڈسکس کریں گے جس کو جاننا سمجھنا ہر شہری کے لیے ضروری ہے۔ ہر شہری کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جو پولیس ہے وہ کسی بھی شخص کو وارنٹ کے بغیر کن کن صورتوں میں گرفتار کر سکتی ہے۔ پولیس may arrest without warrant۔ یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے کیونکہ یہ امن و امان کے قیام اور فرد کے حقوق کے تحفظ کے درمیان توازن کو متاثر کر سکتا ہے۔ آئیں اس کو مرحلہ وار سمجھتے ہیں۔ عام طور پر ہمیں لگتا ہے کہ پولیس جب بھی کسی شخص کو گرفتار کرتی ہے تو وہ اس شخص کا متعلقہ مجسٹریٹ سے وارنٹ گرفتاری حاصل کرتی ہے۔ اب جس شخص کی گرفتاری پولیس کو مطلوب ہو تو جو مقامی تھانہ ہے جہاں ملزم رہائش پذیر ہے تو وہ اس تھانہ کا جو متعلقہ مجسٹریٹ ہے پولیس آفیسر اس کو اس شخص کی وارنٹ گرفتاری کی بابت اپلیکیشن گزارے گا جس پر جو مجسٹریٹ ہے اس کو وارنٹ گرفتاری جاری کرے گا۔ اب اگر کسی بھی شخص کو گرفتار کرنا ہو تو اس کا وارنٹ گرفتاری حاصل کرے گا۔ اگر اس شخص کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کی بھی تلاشی لینی ہو تو اس کے لیے جو پولیس ہے وہ متعلقہ مجسٹریٹ سے سرچ وارنٹ بھی حاصل کر سکتی ہے۔ پولیس کو کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے کے لیے وارنٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے۔ اب ضابطہ فوجداری کے تحت پولیس مخصوص حالات میں وارنٹ کے بغیر کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتی ہے۔ ضابطہ فوجداری کا سیکشن 54 پولیس کو یہ اختیارات دیتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو وارنٹ کے بغیر گرفتار کر سکے۔ اب یہ سمجھنے سے پہلے کہ پولیس کن کن مقدمات میں کسی بھی شخص کو وارنٹ کے بغیر گرفتار کر سکتی ہے اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جرائم کی نوعیت کتنے اقسام کی ہے، یعنی کہ جرم کتنے قسم کے ہیں۔ اب جو ضابطہ فوجداری ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جرائم دو قسم کے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ کوگنیزیبل اوفینس اور نان کوگنیزیبل اوفینس۔ اب جو کوگنیزیبل اوفینس ہے اسے ضابطہ فوجداری کا سیکشن 4 سب سیکشن F ڈیل کرتا ہے جبکہ نان کوگنیزیبل اوفینسز کو ضابطہ فوجداری کا سیکشن 4 سب سیکشن N ڈیل کرتا ہے۔ اب جو کوگنیزیبل اوفینسز یعنی کہ قابل دست اندازی پولیس میں جرائم انتہائی سنگین نوعیت کے ہوتے ہیں جیسے کہ کسی کو قتل کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا یا دہشت گردی کرنا۔ نان کوگنیزیبل اوفینسز یعنی کہ ناقابل دست اندازی جرائم یہ انتہائی معمولی نوعیت کے جرائم ہوتے ہیں، یعنی کہ حد کے عزت، کسی کے ساتھ کوئی گالی گلوچ کرنا یا پبلک کے لیے کوئی ڈسٹربنس پیدا کرنا یعنی کہ بلا وجہ ہارن دینا۔ یہ جرائم ضابطہ فوجداری کے سیکشن 4 سب سیکشن F میں آئیں گے اور ایسے جرائم میں گرفتاری کرنے کی صورت میں پولیس کو جو متعلقہ مجسٹریٹ ہے اس سے وارنٹ گرفتاری حاصل کرنا پڑیں گے۔ اب پولیس وارنٹ کے بغیر کن کن صورتوں میں گرفتار
عمل میں لا سکتی ہے۔ تو فرسٹ آف آل، اگر جرم قابل دست اندازی پولیس ہو، نمبر 2، اگر قابل اعتبار معلومات یا معقول شبہ ہو کہ کسی نے ایسا جرم کیا ہے، یعنی کہ پولیس کو کوئی ایسا معقول ثبوت موجود ہو کہ اس شخص نے کسی بھی جگہ پر ڈکیتی کی ہے یا اس نے کوئی قتل کیا ہے، تو پولیس اس شخص کو بھی بغیر وارنٹ حاصل کیے ہوئے گرفتار کر سکتی ہے۔ نمبر 3، اگر کسی کے قبضہ سے چوری شدہ مال برآمد ہو، یعنی کہ اس نے خود تو چوری نہ کی ہو بلکہ وہ چوری کے مال کی خرید و فروخت کرتا ہو، تو اس شخص کو بھی پولیس بغیر وارنٹ حاصل کیے ہوئے گرفتار کر سکتی ہے۔ نیکسٹ، اگر کوئی شخص مفرور ہو، یعنی کہ ایبسکونڈر ہو، اسے پولیس نے اشتہاری قرار دیا ہو اور اس کے وہ اشتہار گرفتاری مجسٹریٹ سے بھی حاصل کر رکھے ہوں، تو اس شخص کو بھی پولیس بغیر وارنٹ حاصل کیے ہوئے گرفتار کر سکتی ہے۔ نمبر 5، اگر کسی جرم کو روکنے کے لیے پولیس کو یہ معلومات ملے کہ فلاں شخص فلاں جگہ پر بیٹھ کر یا کوئی منصوبہ بنا رہا ہے، تو پولیس اس شخص کو بھی بغیر وارنٹ حاصل کیے ہوئے گرفتار کر سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص پولیس کو فرائض ادا کرنے کے معاملات میں رکاوٹ ڈال رہا ہو، تو اس شخص کو بھی پولیس بغیر وارنٹ حاصل کیے ہوئے گرفتار کر سکتی ہے۔ نمبر 7، اگر پولیس کو کسی دوسرے ضلع سے یا کسی دوسرے تھانے سے یا کہیں کسی اور ایجنسی سے اطلاع ملے کہ اسے فلاں شخص کی گرفتاری مطلوب ہے، تو پولیس اس شخص کو بھی وارنٹ حاصل کیے بغیر گرفتار کر سکتی ہے۔ یہ اختیارات پولیس کو ہنگامی حالات میں فوری کارروائی کرنے کے اجازت دیتے ہیں، لیکن ان کا غلط استعمال روکنے کے لیے سخت قوانین موجود ہیں۔ اب جب بھی کسی شخص کو پولیس گرفتار کرے گی تو اس شخص کے بھی کوئی رائٹس ہوں گے، یعنی اس ملزم کے بھی کوئی رائٹس ہوں گے۔ ان رائٹس کو بھی سمجھنا یا ان کے بارے میں علم ہونا بھی ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اگر پولیس کسی شخص کو گرفتار کرتی ہے تو اس شخص کو یہ بتانا ضروری ہے کہ فلاں جرم میں آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ نیکسٹ، اگر پولیس کسی شخص کو گرفتار کرتی ہے تو اسے ضابطہ فوجداری کے سیکشن 167 کے تحت 24 گھنٹوں کے اندر اندر متعلقہ مجسٹریٹ کی کورٹ میں پیش کرنا ضروری ہے۔ اس پر اہم کیس لا 2000 PCRL-J پیج 1411، 2000 PCRL-J پیج 1411۔ اسی طرح ہی ایک اور کیس لا 2003 PCRL-J پیج 1282، 2003 PCRL-J پیج 1282۔ اب ان دونوں کیس لا میں واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ پولیس کسی بھی شخص کو 24 گھنٹوں سے زیادہ اپنی کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر وہ رکھیں گے تو وہ انلیگل کسٹڈی مانی جائے گی۔ نیکسٹ، جب بھی کسی شخص کو پولیس گرفتار کرتی ہے تو اس ملزم کا یہ رائٹس بنتا ہے کہ وہ اپنے کسی وکیل کے ساتھ کوئی قانونی مشورہ کر سکتا ہے۔ نیکسٹ، اب جب بھی کسی ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس ملزم کا یہ رائٹ ہے کہ وہ متعلقہ مجسٹریٹس کو ایک درخواست گزارے کہ اس کا میڈیکل کروایا جائے۔ پولیس پابند ہے کہ اس کا وہ میڈیکل کروائے۔ اگر
पुलिस ने उस पर तशद्दुद किया होगा तो उन पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई हो सकती है। तो उन पुलिस अफसरान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। फर्ज करें कि पुलिस को काबिले एतबार मालूमात मिलती है कि कोई शख्स डकैती की मंसूबाबंदी कर रहा है। ऐसी सूरत में पुलिस बगैर वारंट के उस शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास कोई माकूल और ठोस शवाहिद मौजूद होना चाहिए। इस पर एक मशहूर केस ला PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट पेज 7055। इसी तरह ही एक और केस ला 2001 MLD पेज 132। अब इन दोनों केस ला में ऑनरेबल कोर्ट्स ने पुलिस को वाज़ेह हदायत दी हैं कि उन पुलिस के पास कोई ठोस और माकूल वजह होनी चाहिए कि वो किसी भी आज़ाद शहरी को गिरफ्तार करे तो उनके पास उस शख्स के खिलाफ ठोस शहादतें मौजूद हों। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती तो पुलिस के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब आप जान चुके हैं कि पुलिस वारंट के बगैर कब किसी को गिरफ्तार कर सकती है और इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कौन से तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। इन कवानीन को समझना शहरियों और कानून नाफज करने वाले अदारों दोनों के लिए ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और आप हुसैन लॉ एसोसिएट को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद कानूनी मालूमात मिल सकें। आपके जो सवालात या राय हो नीचे कमेंट्स में बताएं। खुदा हाफिज़।